تو عیسیٰ روح اللہ بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ تعجب خیز کون سی بات ہے، میں اس کو بھی ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جب اسرار بڑھتا ہے، اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے، پتھر پھٹ جایا کرتا ہے، پتھر سے ایک انسان نمودار ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور متعجب ہوئے اور تعجب میں پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، اے مولا تو نے کتنا خوبصورت نوجوان حسین و جمیل انسان کو اس پتھر کے اندر بند رکھا ہے۔ اس انسان سے حضرت عیسیٰ روح اللہ پوچھتے ہیں، اے انسان تو یہ بتا آخر تو اس پتھر کے اندر کیا کر رہا ہے اور کتنے دنوں سے ہے؟ وہ انسان کہنے لگتا ہے، اے عیسیٰ پیغمبر 400 سال کا زمانہ ہو گیا ہے، میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر ہوں، اللہ کی عبادت و ریاست کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اس انسان سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ جب تمہیں بھوک لگتی ہے کھاتے کیا ہو، جب تمہیں پیاس ستاتی ہے پیتے کیا ہو؟ اس انسان نے کہا، میرے داہنے جانب ایک انگور کا گچھا ہے، جب مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے میں اسی انگور کو کھا لیا کرتا ہوں، جب مجھے پیاس ستاتی ہے میرے بائیں جانب ایک پانی کا نہر ہے میں اسی سے پی لیا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور تعجب میں پڑ گئے، اے مولا تو نے کتنا خوبصورت کتنا عبادت و ریاست گار بندہ پیدا فرمایا ہے، یہ 400 سال سے عبادت و ریاست کر رہا ہے، وہ بھی بغیر دکھاوے کے بغیر ریاکاری کے۔ اے مولا اس سے اور اچھا انسان کیا تو نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ جب تعجب میں پڑتے ہوئے بارگاہ مولا میں سوال کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی جانب سے پیغام ہوتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ اس سے تعجب خیز بات اور ہوگی، یہ بندہ 400 سال سے عبادت و ریاست کر رہا ہے، وہ بھی بغیر دکھاوے کے بغیر ریاکاری کے بغیر کسی کے دکھاوے کے۔ جب اس کو پیاس ستاتی ہے نہر سے پانی پی لیتا ہے، جب اس کو بھوک ستاتی ہے انگور کھا لیتا ہے۔ لیکن اے عیسیٰ سنو میرا ایک نبی ہوگا جو میرا محبوب ہوگا، میں اپنے محبوب کے غلاموں کو میں اپنے محبوب کے امتیوں کو ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ جو میرے محبوب کا امتی اس رات میں میری عبادت و ریاضت کرے گا میں اسے 400 سال سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور تعجب میں پڑ گئے، مولا تو نے کتنا خوبصورت انسان بنایا تھا، بے ریا اور بغیر دکھاوے کے یہ انسان 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، لیکن تو اپنے کیسے محبوب کو پیدا فرمائے گا کہ جس محبوب کا امتی اگر ایک رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اللہ عز و جل اسے 400 سال کی عبادت و ریاست کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات آپ دیکھیں وہ امتی ہم ہی لوگ ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب کے امتی ہم ہی ہیں۔ جب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ عرض کرتے ہیں کاش میں بھی امت محمدیہ میں پیدا ہوا ہوتا۔ حضرات آج کی رات وہ رات ہے، آج کی عظیم رات وہ رات ہے۔ آج کی رات میں مسلمانوں کو چاہیے قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ آج کے دن لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہی کے دن اللہ عز و جل طلوع غروب آفتاب کے وقت ہی سے یعنی مغرب کے وقت ہی سے اللہ عز و جل پہلے آسمان پر جیسا اس کے شان کے لائق ہے تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کا شان ہے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل سر شام ہی سے یعنی مغرب کے بعد ہی سے اپنے غلاموں کو پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے عافیت مانگے تاکہ میں اسے عافیت دوں۔ ایسے ہی اللہ عز و جل طلوع صبح صادق تک اللہ عز و جل اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے خطاب فرماتا ہے، کون ہے جو
جو مجھ سے یہ مانگے؟ کون ہے جو مجھ سے یہ مانگے تاکہ میں اسے دوں، تاکہ میں اسے عطا کروں؟ حضرات آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں ہم تمامی حضرات کو چاہیے اللہ کی عبادت و ریاضت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات آج کی اس رات میں جس نام سے تمامی حضرات ایثار ثواب کرتے ہیں وہ ذات حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کچھ باتیں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملاحظہ فرما لیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں علماء محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس قرنی سید التابعین ہے، خیر التابعین ہے، افضل التابعین ہے۔ سرکار کا زمانہ پایا لیکن کسی وجہ سے حکمت خداوندی یا کوئی اور وجہ جو مانے رہی جس کی وجہ سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ حضرات حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے حوالے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے یمن سے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر جب آقا اویس قرنی کی بات کیا کرتے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عاشق اپنے محبوب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کے بھرے مجمع میں تذکرہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ کا وہ کیسا عاشق ہے؟ لوگ کہاں سے چلے آ رہے ہیں لیکن آپ کا وہ کیسا عاشق ہے جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے؟ جب صحابہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے میرے آقا بلال حبشہ سے آ گئے، حضرت سہیب روم سے آ گئے، ایسے ہی دیگر صحابہ دیگر ملکوں سے سفر طے کر کے آ گئے، اے میرے آقا آخر آپ کا وہ کون سا عاشق ہے، کیسا عاشق ہے جو یمن جو تھوڑے دور کے فاصلے پر ہے وہ آپ سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہے؟ جب صحابہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے اے میرے صحابہ سنو اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت میں وہ لگا رہتا ہے، اس کی خدمت کی وجہ سے وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ صحابہ کے بھرے مجمع میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ آخر تذکرہ کیوں نہ ہو کیونکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا تھے، کیونکہ ماں کی خدمت یہ شریعت میں لاگو ہے، شریعت نے اس کو فرض کیا ہے کہ جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرے گا